Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. تو کسی بھی جو ہے نا آپ اگر کسی مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، اگر قرآن و حدیث میں امت قیاس نہیں، تو آپ کسی متاخرین کی عبارات پیش کر رہے ہیں، کسی معتبر عالم کی عبارت پیش کر دیتے، اور آپ نے اسی ویڈیوز کے اندر آپ نے امام جلال الدین سیوطی کے حوالے پیش کیے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی نا؟ کیونکہ وہ امام جلال الدین سیوطی جو بریلوی نہیں تھے، جو دیوبندی نہیں تھے، اور بھی کتابوں کے حوالے پیش کیے۔ جناب الاکلیل فی اس بات استنباط تنزیل سیوطی کی صفحہ 100 پہ تقریباً یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور ہم نے احمد رضا خان کی عبارت فتاوی رضویہ جلد 11 یہ بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے میلاد کو مباح کہا، تمہیں ہو گئی تکلیف۔ تو امام سیوطی جس کے بارے میں انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرح بخاری کے اندر لکھتا ہے، شرح بخاری کے اندر اپنی پہلی جلد صفحہ 204 کے اوپر، کہ امام سیوطی وہ ہیں جن کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں 20 سے زیادہ مرتبہ حضور کا دیدار ہوا ہے، اور آپ نے اسی بیان کے اندر امام سیوطی کتاب پیش کی ہے آپ نے۔ تو امام جلال سیوطی کو تمام لوگ مانتے ہیں، تفسیر جلالین آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو وہ امام سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد، میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جاہل ہے، وہ پشاوری لتر بندہ تیری نا تشریف کو لال کر دے مار مار کے۔ تمہیں زبان تم چلا رہے ہو، تمہیں ہوا بھی لگی علم کی۔ اب یہ کہو، اب یہ اس کا بعد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو آپ سائڈ بھی کر دو، علماء بریلویہ کو آپ سائڈ بھی کر دو، آپ صرف اس بات کا جواب دو کہ اگر میلاد کے اوپر آپ اعتراض جو کر رہے ہو کہ صحابہ نے وہ آیتیں نہیں سمجھی، تو جو کام صحابہ نے نہیں سمجھا غلط۔ جناب ولادت مبارکہ کے متعلق حوالے دینے شروع کر دیے۔ جی قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یا پھر آیت پیش کرنے لگے واما بنعمت ربک فحدث، یا پھر پیش کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم نے کہا کہ جب تم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو قرآن پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دلائل کا جواب بھی دے دیا کہ جو آیات آپ پیش کر رہے ہو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور جو تم دوسری آیت پیش کر رہے ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یا اور آیات ہیں، اب ساری کو دیکھو، کیا یہ تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی؟ جب آقا پہ نازل ہوئی ہیں تو آقا نے ان آیات کا کیا مفہوم سمجھا؟ کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا؟ صحابہ نے ٹھیک سمجھا، اور آج بات کو علماء نے غلط سمجھا۔ یعنی صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو امام سیوطی نے کتاب لکھ دی، لگا فتویٰ امام سیوطی کے اوپر، وہی جو فتویٰ تم امام احمد رضا خان پہ لگا رہے ہو۔ اگر غیرت ہے نا، غیرت، تو لگاؤ فتویٰ کہ امام جلال سیوطی نے پوری کتاب لکھی حسن المقصد فی عمل المولد کے نام سے۔ بندہ فقیر کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں، عقائد اہل سنت کی فوٹو کو اوپر کلک کریں rizvionline.com کے اوپر، تو وہاں پر یہ حسن المقصد فی عمل المولد اور دیگر جتنی بھی کتابوں کے حوالے میں دوں گا، ساری کی ساری PDF کے اندر آپ موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر چیز فری اویلیبل ہے۔ اچھا، کہتا ہے صحابہ کرام نے ان آیات کو بہتر سمجھا تھا، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ صحابہ کرام نے تو اور بھی بہت سارے کام نہیں کیے جو تو کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے مناظر کیے ہیں جو تو کر کے آیا ہے؟ بتا ذرا کس جگہ پہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہوئی ہے جو تو کر کے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے یہ پکی مسجدیں بنائی ہیں جو تو بنا، تیری ہیں مسجد؟ صحابہ کرام نے یہ مدارس کا نظام قائم کیا ہے اس طرح کا جیسا تمہارا ہے؟ یہ نماز کی اوقات کو مخصوص کیا ہے صحابہ کرام نے؟ یہ جماعت اس ٹائم پہ ہوگی، اذان اس ٹائم پہ ہوگی، اس سے لیٹ ہو گیا تو امام کھڑا ہو جائے گا؟ صحابہ کرام نے صرف میلاد نہیں منایا؟ اس دور میں تو کہتا ہے لڑیاں نہیں لگائیں، صحابہ کرام لڑی لگا لیتے، کون سی لڑیاں وہاں موجود تھیں صحابہ کرام نے نہیں لگائیں؟ حضور کی ہر آواز کے اوپر، جب حضور دنیا میں تشریف فرما تھے، حضور کی ہر آواز کے اوپر، ہر بات کے اوپر لبیک کہتے تھے صحابہ کرام۔ آپ نے گھر کا سارا سامان تو لے کر کے حضور کی برگاہ میں پیش کر دیتے، ایک دیگ دو دیگوں کی بات نہیں بچتی تھی۔ حضور
حضور صرف اشارہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام اپنی جانیں نثار کر دیتے، تو صرف لڑیوں کو روتا ہے؟ تو وہ صحابہ جو حضور کے اوپر جان نثار کرتے تھے، ان کو کیا تھا یہ چھوٹی چھوٹی معاملات کو پیش کرنا، چراغاں کرنا؟ اور پھر جہالت اس بات کی ہے، کسی دلیل جو ہے نا، کسی چیز کو مباح ہونے کے لیے قرآن حدیث اجماع امت و قیاس سے اگر صراحتاً دلالتاً یا اشارتاً کوئی بھی اس کی دلالت مل جائے، کوئی بھی اشارتاً صراحتاً یا کسی طرح کی نص مل جائے اگر، تو وہ چیز مباح ہو جاتا ہے، وہ چیز مباح ہو جاتی ہے اگر اس پہ حضور کی کوئی ممانعت موجود نہ ہو۔ یہ اصول ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے میلاد جو ہے نہیں منایا، یا صحابہ کرام نے اور بھی ایسے کام نہیں کیے، تو جب قرآن کی آیات ایک بندے نے پیش کر دیں کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں ان آیات کی تحت، ان آیات سے ہم استنباط کر کے، استدلال کر کے حضور کی پیدائش خوشی مناتے ہیں، ان آیات پر عمل کر کے، ان آیات سے ہم استدلال کرتے ہیں، تو اس چیز کو مباح سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ وضاحت آ گئی تو اس کے اوپر مزید دلائل مانگنا جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں ایک بات وہ کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ زکوٰۃ کے جو مسئلے ہیں، آج زکوٰۃ کے جتنے مسائل ہیں، یہ جو آج کرنسیز کے مسائل ہیں، یہ جو آن لائن بینکنگ کے مسائل، میں اگر سوال کروں صحابہ کرام نے یہ کیے ہیں؟ اب تم کہتے ہو نہیں، یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث ثابت ہے، اور اس سے جو ہے نا قرآن اور حدیث سے ہم جو ہے نا استدلال کر کے یہ مسائل اخذ کر لیتے ہیں۔ تو جب تم قرآن اور حدیث سے فلاں فلاں مسائل کو اخذ کرتے ہو، اور وہ اس صحابہ کرام کے دور میں وہ مسئلے نہیں تھے، اور تمہارے لیے وہ جائز ہو جاتے ہیں، تو آج جدید بینکنگ کے یا جدید کرنسیز کے جو آپ بھی ان کام کو تسلیم کرتے ہو، باقی علماء تسلیم کرتے ہیں اور فتوے بھی جاری کرتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کے دور میں وہ وسائل تھے ہی نہیں۔ تو جب آج کے دور میں تم قرآنی آیات سے اور حدیث سے استنباط کر کے اور استدلال کر کے ان کو مباح قرار دے دیتے ہو، اور تمہاری کوئی شریعت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، تو اگر اسی طرح سے قرآن اور حدیث سے کچھ لوگ استدلال کر کے، علماء بریلویہ کی بات میں نہیں کر رہا، میں امام سیوطی کی بات کر رہا ہوں، تو جب اتنے بڑے بڑے علماء نے اس سے جائز قرار دیا، تو پھر جناب آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ جناب یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے نہیں کیا یہ کام اور امام سیوطی نے کتاب لکھ دی۔ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا اور حافظ ابن کثیر نے کتاب لکھ دی۔ حافظ ابن کثیر کون ہے؟ تمہارے پردادوں کا بیٹا ہے، شاگرد ہے، میں نے قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے یہ حافظ ابن کثیر۔ علماء بریلویہ سے زیادہ تو تم لوگ مانتے ہو اسے۔ اس نے 774 ہجری میں گزرا ہے۔ یہ تم امام رضا خان پہ گنگا کی پیداوار اور آب زمزم پہ تھوکتا ہے۔ امام رضا خان وہ شخصیت ہے جس نے اپنی فتاوی کے اندر جو بات لکھی ہے تصدیق اور تحقیق کرنے کے بعد لکھی ہے۔ میلاد کو مباح قرار دیا ہے تو میلاد اس سے پہلے اس کے وجود موجود تھا علماء سے، متقدمین سے، تو اس کو پھر یہاں پر لکھا ہے۔ صحابہ کرام نے منایا یا نہیں منایا؟ عبد الرحمن بن جوزنی 579 ہجری میں گزرا ہے، آج سے 1000 سال پہلے گزرا امام محدث ہے ابن جوزی۔ یہ وہ ابن جوزی ہے جس کے حوالہ جات شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مختصر سیرت رسول کے اندر ابن جوزی کو بطور حجت پیش کیا ہے۔ تو وہ ابن جوزی نے میلاد کے عنوان پر 2 کتابیں لکھی ہیں، دونوں کتابیں PDF کی صورت میں بندہ فقیر کی ویب سائٹ rizvbhaiyaonline.com کے اوپر سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہو، اور تمہارے لیے اردو ترجمہ موجود ہے، کیونکہ تم عربی تو پڑھ نہیں پاؤ گے نا، اردو ترجمہ تمہارے لیے پڑھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو آگے چل کے میں اس کو بات بھی کرتا ہوں۔ تو جس میلاد کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ امام احمد رضا خان نے ہندوستان میں، جب ہندوستان میں سے آیا تو مباح تھا، لاہور میں پہنچا تو مستحب ہو گیا، اور لاہور سے آگے آیا تو واجب ہو گیا، میں آگے چل کے جواب دوں گا یہ واجب کس نے کہا ہے، میں بتاؤں گا تمہیں کہ یہ مستحب کس نے کہا ہے۔ احمد رضا خان نے نہیں کہا، یہ امام احمد رضا خان نے تو بتایا ہے۔ امام احمد رضا خان کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اس شخص نے جس طرح گستاخوں کی گستاخیوں کو علماء عرب کے سامنے رکھ کر کے ان کے اوپر فتویٰ صادر کروایا علماء سے، اور علماء نے بتایا کہ یہ علماء کافر ہیں، اور پھر وہ فتویٰ لے کر کے امام رضا خان فاضل بریلوی نے ہندوستان والوں پر یہ احسان کیا کہ ہندوستان والوں کو بتایا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ فتویٰ نہیں دیا امام رضا خان نے،
امام احمد رضا خان فتویٰ لیتے ہیں اور آگے آگے عوام کو بتاتے ہیں. اسی طرح امام احمد رضا خان نے میلاد کے متعلق پہلے علماء کے سے فتوے لکھی ہیں، نقل کیے، اور پھر عوام کو بتایا کہ میلاد کرانا اس اعتبار سے مباح ہے، اس اعتبار سے مستحب ہے، اور اس اعتبار سے واجب ہے. یہ تو احسان ہے امام احمد رضا خان کا. قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو گنگا کی پیدوار ہو کر کے آب زمزم کی طرف ہے. کتا جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھو، کتا چاند کو دیکھ کر بھونکتا ہے، وہ کبھی چاند پر جا نہیں سکتا. تیری مثال خدا کی قسم ہوئی ہے، ہوئے پشاوری لیتا تیری بندہ پچھواڑے کو لال کر دے خدا کی قسم. اتنا غصہ آیا مجھے تیری گفتگو سن کے مجھے. اب دیکھ آگے. اب جناب صحابہ کرام نے لڑیاں نہیں لگائی ہیں. اب صحابہ کرام نے لڑیاں نہیں لگائی. آج تو حدیث کو اکٹھا کر کے سو، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ بخاری مسلم کہ تم ختم کرواتے ہو. تمہاری کتابوں میں اکابرین کا لکھا ہے، شرح لکھی ہیں تمہارے اکابرین نے. یہ بخاری مسلم صحابہ کرام نے لکھی ہے؟ نہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی. جب صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو کیوں کرتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی حدیث کا حیا صحابہ کرام کو نہیں تھا؟ بعد میں وہ ائمہ کو ہے. جس طرح صحابہ کرام کے دور میں ضروری کام نہیں ہو سکے، بعد میں کیے گئے. بخاری کو لکھا گیا، مسلم کو حدیث کی جمع تدوین حدیث کا کام عمر فاروق کے دور میں ممنوع تھا حدیث کو جمع کرنا. بعد میں اس کو پھر اکٹھا کیا تابعین نے اور تبع تابعین نے اور محدثین نے. اسی طرح میلاد حضور کے اس زمانے کے اندر جنگیں کی گئیں، جو ہے اسلام کو پھیلایا گیا، تبلیغ کا کام کیا گیا. تبھی تو اسلام آج پورے عالم کائنات کے اندر جو ہے، زمین کے اندر دیکھو ہر جگہ مسلمان موجود ہے. اگر اس وقت یہ خوشی تب منائی جاتی ہے جب انسان ریلیکس ہوتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، عید کا دن ہو، تمہارا باپ فوت ہو جائے تو عید والے دن خوشی منائے گا؟ حالانکہ عید خوشی کا دن ہے. تو آپ مجھے بتاؤ، چلو نکاح کے دنوں میں خوشی کا ایک دن ہوتا ہے. نکاح بھی ہمارے ہاں جو مروجہ ایک رسم ہے، وہ لوگ کا نکاح کی ہے، انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ابو ایوب پادری کا نکاح ہو، قادیانی کیونکہ اس کا دادا پیر قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، عبد القادر رائے پوری. میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں انشاءاللہ بناؤں گا اس کے اوپر ویڈیو بھی، کہ یہ جو ابو ایوب قادری ہے نا، اس کا جو پیر ہے نا، اس کا جو استاد تھا وہ عبد القادر رائے پوری تھا. اور عبد القادر رائے پوری وہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا تھا. تو یہ قادری کیوں کرواتا ہے؟ یہ عبد القادر رائے پوری کی وجہ سے ابو ایوب قادری کرواتا ہے. تو وہ عبد القادر رائے پوری جو ہے نا، ان کے زمانے میں لکھا ہوا ہے وہ نماز قادیانیوں کے پیچھے پڑھتے تھے. تو پادری جو ہے کا نکاح ہو قادیانیوں کی بیٹی کے ساتھ، خوشی کا دن ہوگا اس کے لیے. جب خوشی کا اس کا دن ہوگا، اس دن اس کا والد فوت ہو جائے، تو کیا یہ خوشی منائے گا، سہاگ رات منائے گا، یا اپنے والد کی جو ہے نا وہ تدفین کا کام کرے گا؟ ایسی بات ہے، پہلے سوگ ہوتا ہے، اس کے احکامات کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے، خوشی کے معاملے کو. ٹھیک ہے. اسی طرح اس دور کے اندر حضور کی وفات کا جو ہے غم غالب تھا. صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں، فتوحات کی ہیں، قرآن کو جمع کیا ہے. قرآن حضور کے دور میں جمع کیا گیا تھا، اللہ کے رسول نے جمع نہیں کیا. بعد میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اختلاف ہو گیا ابو بکر و عمر کے درمیان میں. ابو بکر کہتے تھے کہ اے عمر، تم وہ کام کرتے ہو، کیف تفعلوا شیئا اللہ علیہ وسلم، تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے رسول نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اختلاف ہو گیا کہ قرآن کا جمع کیا جائے، صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے رسول نے کیا. فرمایا اللہ کے رسول نے نہیں کیا، لیکن کام اچھا ہے. تو بتاؤ کون سی آیات میں تھا قرآن کو جمع کرو، کون سی حدیث میں ہے قرآن کو جمع کرو؟ صحابہ کرام نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے؟ نہیں. تو اسی طرح ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. پھر تابعین محدثین نے جو حدیث کو جمع کیا، اللہ کے رسول نے جمع کروایا اپنے حدیث کو. عمر فاروق کے دور میں منع کیا گیا تھا نہیں جمع کرنی حدیث، تو کسی نے حدیث کو جمع نہیں کیا، بعد میں تابعین نے کیا ہے. تو آج تو جس کا مطلب ہے تو حدیث کا منکر ہو جا پھر آج، کیونکہ یہ نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، ان لوگوں نے کام ہی یہ نہیں کیا. یہ تو محدثین نے جمع کی ہیں حدیثیں.
یہ علوم حدیث کے جو عنوان ہیں سارے، یہ کس نے جمع کی بنائے ہیں؟ یہ قرون ثلاثہ میں کسی نے نہیں بنائے، یہ بعد کے اندر بنے ہیں۔ یہ علمی کوئی گفتگو نہیں، بس ڈھونگ رچا رکھی ہیں ان لوگوں نے۔ اب آپ آگے دیکھیں ناظرین، میرا ایک کلپ ہے میلاد النبی کے حوالے سے، 500 علماء متقدمین، دیوبندیہ اور بریلویہ نہیں، کیونکہ علماء بریلویہ جن کو کہا جاتا ہے یہ اہل سنت جماعت ہیں، اور اہل سنت جماعت کے جو ترجمان ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ ہیں، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے کوئی گفتگو بھی اپنی بنیاد پہ نہیں کی۔ انہوں نے جو پہلے علماء ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، ان کے حوالوں سے ہی لکھی ہے سب کچھ۔ اب امام احمد رضا خان کے پیدا ہونے سے پہلے 500 علماء میں نے دکھا چکا ہوں، میرا ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی کتابیں لکھی ہیں میلاد کے عنوان پر۔ کوئی 900 سال پہلے گزرے، کوئی 1000 سال پہلے گزرے، کوئی 1100 سال پہلے گزرے، کوئی جناب والا 700 سال پہلے گزرے، کوئی 300 سال پہلے گزرے۔ الغرض جب دیوبندیہ کی جو بزرگ دادے ہیں نا وہ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، اس سے پہلے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے میلاد کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں، جس میں سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی ہیں۔ نہ وہ بریلوی تھے اور نہ ہی وہ دیوبندی تھے۔ انہوں نے حسن المقصد فی عمل المولد لکھی۔ اس کے علاوہ ان کا صنفات 911 ہجری ہے۔ اس کے علاوہ امام قسطلانی شارح بخاری، جن کی ارشاد الساری شرح بخاری مشہور ہے، انہوں نے المواہب اللہ دنیا کے اندر میلاد کا ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس میں لکھتے ہیں، یہ میرا آرٹیکل بات چکا ہے لیکن اب میں وہ اتنی پیاری بات ہے کہ میں اسے رہ نہیں سکتا سنائے بغیر۔ المواہب اللہ دنیا کی جلد نمبر 147 سے فرماتے ہیں، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمجلس مولد النبی یظہر سرورا۔ کہتے ہیں کہ لا زالا ہمیشہ سے، یہ 923 ہجری میں گزرے ہیں، بریلوی دیوبندیوں سے پہلے پہلے، یہ اسلام سے پہلے پہلے۔ ابو ایوب قادری کی جو نسلیں ہیں نا، ان نسلوں سے پہلے پہلے، یہ ابو ایوب قادری کے وہ لوگ جو وہ بزرگ جو انگریزوں کے ہاتھوں بکے اور انہوں نے میلاد کا انکار کیا، ان لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے یہ گزرے ہیں۔ امام قسطلانی شارح بخاری ارشاد الساری لکھنے والے، انہوں نے کہا المواہب اللہ دنیا میں کہ لا زالا، مجھ سے پہلے پہلے ہمیشہ سے، اہل الاسلام، لا زالا اہل الاسلام، ہمیشہ سے مسلمان، کافر نہیں، ہمیشہ سے مسلمان، یظہر سرورا، خوشی کا اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ اے میرے پتر تو پوچھتا پیا نا، اے تو پوچھ رہا سی کہ اے صحابہ کرام نے خوشی نہیں منائی۔ میں نے کہا پتر صحابہ کرام خوشی نہیں منائی، لگا فتویٰ امام شارح بخاری پر، لگا فتویٰ شارح بخاری پر۔ اگر حلالی ہے نا، حلالی، اگر تیرے خون میں نطفہ حلال ہے تو لگا فتویٰ شارح بخاری امام قسطلانی پر۔ المواہب اللہ دنیا میں کیا لکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے میلاد مناتے آ رہے ہیں مسلمان۔ اب جو تو کہتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتے آ رہے ہیں، اور یعملون بلائم، ہائے 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 ہائے، اللہ کروڑا رحمت کرے امام قسطلانی کے قبر پر۔ یہ دیوبندیوں وابیوں کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ایسا چوٹ لگائی ہے نا، خدا کی قسم، ہوئے پشاوری لیتا بندہ ابو ایوب قادری دا پچھواڑا لال کر دے، خدا کی قسم، شریف ایسی کر دے کہ جو ہے نا اس کی کوئی پچھواڑا بیٹھنے کے لیے نہ بچے۔ اس کو اگر اس کو مار پڑی ہوتی ہے نا بچپن میں، اگر استادوں نے مارا ہوتا نا تو اسے کچھ الف و بے پڑھائی ہوتی، اور کہتا ہے میرا استاد کون ہے، اسی مناسب کہتا ہے مولانا الیاس کمن صاحب۔ میں کہہ رہا کہ ایک پشاوری لیتا رہا کمن بھی لال کر دے، کیونکہ کمن کی جو کرتوت ہے وہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قادری کہتا ہے کہ یہ احمد رضا خان نے میلاد کو مباح قرار دیا، میلاد کی جو بدعت ہے یہ ہندوستان سے چلی اور لاہور تک آئی نہیں، یہ مکہ سے اور مدینہ سے چلی ہے، اور یہ علیہ السلام نے اس کو شروع کیا ہے، اور صحابہ کرام سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ حضور کے کہتا ہے نا، یہ حضور کا ذکر کرنا، میں دکھاؤں گا بھی، یہ سنت بھی ہے، یہ واجب بھی ہے۔ حضور کا ذکر میلاد سے جانا یہ واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مباح بھی ہے، میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ پیش کروں گا۔ بعد اصول دین پہ کرو،
بات مولویوں کے الزامی جوابات دلیل نہیں ہوا کرتے. وہ الزامی جواب کے جواب میں ہوتا ہے. الزامی جواب قرآنی آیات کے جواب میں نہیں ہوتا. الزامی جواب صحیح صراحتاً حدیث کے حکم کے مقابلے میں نہیں ہوتا. میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں, آپ میرے سامنے جناب پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا قول پیش کریں گے, اور پھر وہ آپ نے ان علماء کو سارا بنایا جو علماء بریلویہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہو گئے, ہم ان کے بیعت بھی نہیں کرتے, لیکن پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہو گئے, یا طاہر القادری صاحب ہو گئے, یا غلام رسول سیدی صاحب ہو گئے, ایسے کئی ایک اور علماء بھی ہیں جو کہ علماء بریلویہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہیں. ہم کہیں گے جو بندہ بھی اصول ترجمانی احمد رضا خان سے کی سائے سے ہٹے گا, ہمارے نزدیک وہ علماء بریلوی نہیں ہے. ہم اس کا الزام امام احمد رضا خان پہ نہیں آئے گا. تو امام قسطلانی شرح بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمان جو ہیں وہ میلاد کروا کر کے خوشی کرتے آ رہے ہیں, اور یعملون ولائم ولیمے پکاتے آ رہے ہیں. یہ جناب دیگے پکانا ہیں, دیگے پکانا بھی یہ بھی ہمیشہ سے پکاتے آ رہے ہیں مسلمان. یہ علماء پرانے متقدمین جن کا انکار دیوبندی کسی میں جرت نہیں امام قسطلانی فتویٰ لگائے. اگر آپ حلالی ہے نا, یاد امام قسطلانی کو بجتی کہے, اگر نہیں کہہ سکتا تو پھر امام احمد رضا خان کے قدموں میں آ کے اپنا سر جھکا دے, پھر تمہیں اہل سنت کی حقیقت کو معلوم ہو گئی. تو اس کے علاوہ مزید آگے جا کر بھی امام قسطلانی بڑے مزے کی بات کرتے ہیں, سنا دیتا ہوں. ہم بڑے دل والے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ مما جرب من خاص انه امان فی ذلک اللام بشرا عاجل بغیض المرام. کہتے ہیں کہ مما جرب من خاص ہی, امام قسطلانی کہتے ہیں میں نے سارے زندگی میں بڑی تجربے کی ہیں, لیکن ایک بات میری آزمائی ہوئی ہے, انه امان فی ذلک العام بشرا عاجل بغیض المرام. جو بندہ میلاد کے دنوں میں 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے اس کا پورا سال امن و امان کے ساتھ گزرتا ہے. پتر یہ اہل سنت ہے, یہ سنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جو بندیے جو ہے یہ سنی نہیں ہے, یہ اہل سنت سے خارج ہے, یہ کچھ اور ہیں. اہل سنت کے بغیر جا کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں. امام احمد رضا خان کو تو چھوڑو نا, ان کی بات آپ کو نہیں مانتے تو نہ مانو, امام قسطلانی کی بات تو مان لینا, حلالی بن جاؤ. امام قسطلانی کہتے ہیں ہائے 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 ہائے. اگلی بات, یہ عبارتیں میں نے حفظ کی کر رکھی ہیں, یہ 2011 میں نے یہ عبارتیں حفظ کی تھیں. اب چونکہ یہ کتابیں میرے آلریڈی کلپ اس پہ گزر چکی ہیں, میری میلادی دنوں میں ایپیسوڈ آ چکی ہیں. رحم اللہ امران اتخذ یالی بمولدہ مبارک آیاتن لیکون اشد علاتن علی من فی قلبہ مردن. امام قسطلانی شرح بخاری الموہب اللدنیہ کہتے ہیں کہ رحم اللہ امران, اللہ اس پہ کروڑا رحمتہ کرے, از تخذ یالی بمولدہ مبارک آیاتن, جو میلاد کی ہر رات کو عید سمجھ کر کے منائے, اللہ اس پہ کروڑا رحمتہ کرے. امام قسطلانی کی دعا, آمین آمین. جو میلاد کی ہر رات کو عید بنا کر کے منائے, اللہ اس پہ کروڑ رحمتہ کرے. اور لیکون اشد علاتن علی من فی قلبہ مرض, اور جو میلاد کے رات کو عید منا کر کے منائے اس پہ اللہ کروڑ رحمتہ کرے. اور جو اس معاملے کو دیکھ کر جلے, جس کے پیٹ میں اور پچھواڑے میں کیڑے دوڑیں, اس کے لیے امام قسطلانی کہتے ہیں علاتن علی من فی قلبہ مرض, اور میلاد اس کے لیے اور مناؤ اور اس کا دل جلے میلاد کے منانے والوں سے. یعنی میلاد منا کر کے ان کا دل جلاؤ جو میلاد سے جلتے ہیں, جن کے پچھواڑوں میں کیڑے دوڑتے ہیں. تو اس صورت میں میلاد زیادہ منانا چاہیے. اب یہ بات زبان میری ہے, زبان میری ہے. اب تو مجھے تو برا کہے گا, مجھے پتا ہے. امام احمد رضا خان پہ تو زبان کھول سکتا ہے کیونکہ انہوں نے تمہاری حقیقت کو واضح کیا ہے, لیکن تو امام قسطلانی پہ منہ نہیں کھول سکتا کیونکہ تیرے باپ دادوں نے امام قسطلانی کو امام الشہر شار امام بخاری لکھا ہے, امام الائمہ لکھا ہے. تو اس پہ نہیں ان پہ منہ کھول سکتا پتر. تیرے سرفراز گکھڑی نے نا ان کے عبارات کو کوٹ کر رکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر بطور دلیل. یہ تو رضوی کو تھوڑا بہت نہ سمجھ میں خدا کی قسم میں نے دیوبندیت کی رات میں کبھی کام نہیں کیا,
میں ہمیشہ جو ہے نا میں اور ہی معاملات میں لگا رہتا ہوں، لیکن تیرا یہ کلپ دیکھا ہے میں نے ادھر رخ لے لیا نا، خدا کی قسم میں دیوبندیوں کو ننگا کرنا ہے، اور ایسا ننگا کروں گا میں، ایسا نہیں ہو کہ میں تمہیں الزامی جواب دوں گا کہ جناب تمہارے مولوی نے یہ لکھا ہے تمہارے، میں تمہیں تمہارا موازنہ میں پہلے علماء سے کراؤں گا، اور پھر تمہاری نیت تم بالکل صاف ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا میری جان جی۔ میں بتا رہا ہوں پچھواڑے میں میں نے مرچیں ڈالنی ہے، وہ بھی کالی، مجھ سے بچ جاؤ بالکل بھی جو ہے نا، میں نے بتایا نا کہ تم گنگا کی پیداوار ہو، اب زمزم پر بالکل بھی نہ تھوکو۔ اچھا تم آب زمزم کو پلید کہتے ہو ظالموں، تو یہ محمد کسلانی میں نے مختصر پیش کر دیا۔ ہائے ہائے، حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ لکھنے والا، دیوبندیوں کا امام، جو ہے بریلوی ذات بھی ان کو، ہم اہل سنت جماعت سنی بریلوی، ہم یعنی میں، ہم ان کی توہین نہیں کرتے، مگر وہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے علماء ان کو تسلیم کرتے ہیں بعض، لیکن وہ توہین نہیں کرتے، لیکن ہم سے زیادہ جو ان کو مانتے ہیں وہ کون مانتے ہیں؟ دیوبندی مانتے ہیں، دیوبندی ان کو امام مانتے ہیں جناب، مفسر مانتے ہیں، ایک مورخ مانتے ہیں، بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر 774 ہجری میں گزرا، اس نے پورا کتاب لکھی، علم المیلاد ابن کثیر، علم مولد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پہلے بدعت کو ڈیفائن کیا، میری ویب سائٹ پر موجود ہے، جا کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس سارے لنک میں نیچے دینے کی کوشش کروں گا، ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوں گے جی۔ تو حافظ ابن کثیر نے میلاد پہ کتاب لکھی، اور تو کہتا ہے نا پتر صحابہ کرام نے چڑیاں نہیں لگائیں، اپنے پیو سے پوچھ، اپنے حلالی بن، اپنا حلالی پتر بننا، اپنے پیو کو پوچھ پگرتا، اپنے پیو حافظ ابن کثیر کو پوچھ بھائی لڑیاں نہیں لانے، تو لڑیاں نہ کیوں لینے ہو؟ وہ تیرا پیو کہنا بھی لڑیاں صحابہ لاؤنا یہ اللہ نہیں سنتے، کون کہنا؟ اے تیرا پیو کہنا، حافظ ابن کثیر، حلالی بننا جڑا بنو، وڈا آ گیا، پڑھنی الف بے نہیں آنی تے جو بندے دا پیشوا بنا بیٹھا، پوری قوم آگے لایا ہوا، اور یہ قوم ہے وہ بھی سارے ستے ہوئے، سم مکنم فہم لا یرجعون، کوئی وہ بھی نہیں سننے، اس کے سننے والے جو ہیں میں ان سے گزارش کروں گا جو یہ کہہ رہا ہے اس کو پر تحقیق کرو، نہ دیکھو بریلویوں کو، تم کہتے ہو بریلوی، وہ بریلویوں کے خلاف تمہیں بھڑکاتا ہے، تم بریلویوں کو چھوڑو، جو بات وہ کر رہا ہے پہلے مقدمین، جو پہلے متقدمین علماء ہیں ان کو دیکھو، جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ اب جو دیکھو جناب، حافظ ابن کثیر نے یہ روایت لائے ہیں، حدیث لاتے ہیں، حدیث صفحہ نمبر 27 ہے میرے پاس، جو میرے پاس کتاب ہے ان کی، اور میں نے اپنی یہ ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ام عثمان فرماتی ہیں کہ میں اماں آمنہ کے پاس تھی جب حضور کا میلاد ہوا۔ اب میلاد کے اوپر کے واقعات بیان کرتے ہیں، بہت سارے واقعے بیان کیے ہیں، حافظ ابن کثیر نے کمال کر دیا ہے۔ حضور کا میلاد پڑھنے کے لیے میں نے جب بھی محفلوں میں گیا تو میں حافظ ابن کثیر کی یہ رسالہ پڑھ کے گیا، کتاب پڑھ کے گیا۔ اس کے اندر انہوں نے ایک تو میلاد، پہلے بدعت کے متعلق انہوں نے بحث کی، من سن فی الاسلام سنت حسنۃ فلہ اجرھا، صحیح مسلم کی روایت پیش کی ہے، اس کے اندر بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تعریف بیان کی اور پوری گفتگو کی حافظ ابن کثیر نے۔ اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں، ام عثمان فرماتی ہیں میں حضور کے پاس، حضور کی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عثمان ابی آس فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا، میری والدہ نے مجھے بیان کیا، حضرت عثمان ابن آس فرماتے ہیں مجھے اپنی والدہ نے بیان کیا جو حضرت ام عثمان تھیں، انہوں نے کہا کہ میں اماں فاطمہ کے پاس جب حضور پیدا ہوئی ہے، میں نے دیکھا جب حضور پیدا ہوئی ہے تو میں نے دیکھا اللہ نے ستاروں کو جھکا دیا، اللہ نے ستاروں کو جھکایا، اتنا جھکایا کہ یہ محلات بھی روشن ہو گئے۔ اچھا جب محلات روشن ہو گئے نا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایسے مجھے یہ لگا کہ آج ستارے ہم پہ گر جائیں گے۔ تو حافظ ابن کثیر یہ روایت لکھتے ہیں اور اس سے استدلال ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق حضور کے پیدا ہونے پر خوشی کی تھی۔ ہم مسلمان اللہ کی سنت کو، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بریلیوں کے ایک عالم نے لکھا ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے، تو اس روایت کے تحت یہ جو چنڈیاں لگانا ہے نا، یہ جو چراغاں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت الہیہ ہے۔
تو یہ چراغاں کرنا، یہ کمکمے لگانا، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. کہ سنت الہیہ بنی کہ نہیں بنی؟ سنت الہیہ بنی ہے نا. لکھنے والا کون ہے؟ حافظ ابن کثیر. یہ الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب کے اندر موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن علامہ یوسف اسماعیل یوسف نبہانی اس کو لے کے آئے ہیں، لیکن میں وہ حوالہ نہیں دے رہا کیونکہ تم نے کبھی زندگی کو کتابوں کو ہاتھ جو نہیں لگایا کبھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم حافظ ابن کثیر کا کتاب ہی پڑھ لو جو میلاد کے اوپر ہے. اچھا، تو حافظ ابن کثیر اس روایت کو لائے تو یہ سنت الہیہ ہو گئی. آج کے بعد جتنے میرے سنی بھائی ہیں، بریلوی بھائی، سارے جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق یہ چراغاں کیا کرو میلاد کے اندر. کیوں؟ یہ دلائل ہیں حافظ ابن کثیر کے، جو نہ یہ دیوبندیوں کی پیدائش سے پہلے کا ہے اور دیوبندیوں سے ہمارے امام مانتے ہیں. اس نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. لہذا فضائل کے اعتبار سے چراغاں کرنا اللہ کی سنت ہے، روایت کے اندر موجود ہے. اب یہ جھنڈیاں لگانا تو اور جناب اسی حافظ ابن کثیر کا یہ کتاب میری ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گی، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے اندر یہ بات موجود ہے. الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کتاب میری ویب سائٹ سے آپ کو فریلی مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے اندر یہ بات موجود ہے. البدایہ و نہایہ 6 جلد صفحہ 298 حافظ ابن کثیر کی تاریخ ابن کثیر میری ویب سائٹ سے مل جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے علاوہ الدلائل النبوہ امام بہقی کی اور دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی، اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی روایت موجود ہے. جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. حضور کے میلاد کے دن حضرت جبرائیل امین حضرت امنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا جب حضور پیدا ہوئی تو جبرائیل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے. مئی امنہ فرماتی ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. مئی امنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جبرائیل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں. حافظ ابن کثیر نے لکھا وَعَلَّمَ بِالْمَشْرِقِ، جبرائیل نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا. وَعَلَّمَ بِالْمَغْرِبِ، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا. وَعَلَّمَ عَلَىٰ ظَاہِرِ الْكَعْبَةِ، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا. اب جھنڈیاں لگانا بھی سنت الہیہ ہے. میلاد میں کمکمے لگانا اور جھنڈیاں لگانا یہ روایت لکھنے والے بریلوی نہیں ہیں. روایت لکھنے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نہیں ہیں. یہ روایت لکھنے والے کون ہیں؟ جنہیں دیوبندی اپنا امام مانتے ہیں، یہ وہ ہیں. یا اگر حلالی ہیں تو پھر لگائیں فتویٰ یہ ابن کثیر پر بھی، امام سیوطی پر بھی، امام ابو نعیم پر بھی جن کی صنفات 430 ہجری ہے، اور امام بہقی پر بھی جن کی صنفات 438 ہجری ہے، اور امام سیوطی پر بھی. اب ان تمام ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت لکھی ہے تو لگاؤ فتویٰ ان کے اوپر. ابن کثیر نے 2 جگہوں میں لکھی ہے، اپنی کتاب جو میلاد کے عنوان پر لکھی ہے اس کے اندر بھی، میلاد ابن کثیر کے اندر بھی، اور تاریخ ابن کثیر جسے البدایہ و نہایہ کہتے ہیں اس کے اندر بھی. تو اب میلاد کے دنوں پر جبریل امین نے مشرق تا مغرب اور کعبۃ اللہ کے اوپر جھنڈا لگا کر کے نا، میلاد کے دن پر جبرائیل کی بھی سنت ہے جھنڈے لگانا اور اللہ کی بھی سنت ہے جھنڈے لگانا. تو اگر آپ بریلوی حضرات چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگا لیتے ہیں تو اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں. جو علماء بریلویوں نے لکھا، علماء اہل سنت نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ سنت الہیہ ہے، اس جہت سے اس اعتبار سنت الہیہ ہے. جھنڈیاں لگانا میلاد کے دوران اور کمکمے لگانا کیا ہے؟ سنت الہیہ ہے. اور پھر قرآن سے سنو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں قرآن میلاد کو میں قرآن سنت الہیہ ثابت کر سکتا ہوں، میں قرآن سے ہی میلاد کو واجب بھی ثابت کر سکتا ہوں، اور میں قرآن سے اور حدیث سے میلاد کو مستحب اور دیگر ان چیزوں کے اوپر میں دلائل دے سکتا ہوں. قرآن اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جب قرآن کی سری نص کسی مسئلے پر ثابت ہو جائے، پھر جو صحابی رسول کا قول ڈھونڈتا پھرے اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کا قول حجت ہے، لیکن جب قرآن کی نص کسی مسئلے میں ثابت ہو جائے، اس روایت کے اوپر اشارتاً دلالتاً نص قرآنیہ ثابت ہو جائے، وہ چیز مباح ہے، اس کو اس کی جو ہے اس کی جواز کی دلیل جب آ گئی، اس کے اوپر مزید دلال کون؟ جب قرآن کی آیت آ گئی پھر آپ کون سی دلیل لے رہے ہو؟ میں قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہوں، اور یہ استدلال میں نے نہیں کیا، امام سیوطی رحمہ اللہ نے کیا ہے. پہلے ائمہ نے، مفسرین کو پڑھو نا، مفسرین کو.
نہیں مفسرین کو کون پڑھے گا ہیں؟ اچھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے محفل سجائی، اور محفل میں کوئی یہ عام لوگ نہیں، تیرے جیسی ابو ایوب جیسی گندی بوتھڑیاں نہیں، سب انبیاء کو بلایا، کہا کہ اب خاص محفل ہے تو اس کی سننے والے نہ، اس محفل میں آنے والے بھی خاص خاص، عام لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، عام لوگ کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ مجلس بھی بڑی، خطیب بھی بڑی ذات، اور تذکرہ بھی بڑی ذات کا، اور سننے والے بھی بڑے لوگ۔ اللہ نے انبیاء کو بلا لیا، انبیاء آ گئے، اور اللہ نے اپنے نبی کو تشریف فرما کیا، اور اللہ نے خود خطاب فرمایا۔ محفل سجی ہے میلاد کی، حضور کی آمد کا تذکرے کے اوپر اللہ نے محفل سجائی۔ حضور اللہ، یہ محفل میلاد سجانا، ہائے 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 ہائے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے انبیاء، میں رب خطاب کرنے والا ہوں، سماع کرنے والے تم ہو، اور جو خطاب کا عنوان ہے وہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ تمہیں سب نبوتیں دوں گا، حکمتیں دوں گا، کتاب دوں گا، لیکن یاد رکھو جب میرا محبوب آئے گا نا تو پھر حیا کرنا ہے، پھر اپنی حکمتوں کو، اپنی نبوتوں کو سائڈ پہ کر دینا ہے۔ جب میرے نبی کا میلاد ہو جائے پھر اپنی امتوں کو تعلیم دے دو، پھر میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کر لینی ہے۔ تو اللہ نے جو ہے محفل سجائی، اللہ نے خود خطاب کیا، تو اللہ نے فرمایا ہمیشہ یہ ایسی محفل سجتی رہے دنیا پر، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور رفیع بن مرام رضی اللہ عنہ کی جو ہے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، پوچھا گیا کہ یہ اللہ کس طریقے سے درود السلام پڑھ رہا ہے؟ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جو ہے حضور کا تذکرہ کر رہا ہے، سلام پڑھتا ہے اللہ اپنے محبوب پر۔ تو اللہ اپنے محبوب پر سلام کس طرح پڑھتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ تو رفیع بن مرام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ کہتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں کی محفل سجا کر کے ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھتا ہے اللہ۔ اللہ کوئی ایسا درود نہیں ہے جو اللہ پڑھ رہا ہے، بلکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ محفل سجا کر کے حضور کا ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے فرشتوں میں۔ تو وہی اللہ کا جو ہے اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، یصلون، یہ لفظ مضارع ہے، حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ میں اس کو فنی بحث کروں نا تو مولانا ابو ایوب کی چھکے چھوڑ جائیں کہ اللہ کے رسول کی ذات اللہ کب سے ہے، اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے۔ اللہ جب سے ہے تب سے اللہ مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے، تو اللہ جس پر درود پڑھ رہا ہے، جب سے اللہ ہے تب سے اللہ درود پڑھ رہا ہے، جس پر پڑھ رہا ہے یصلون علی النبی، وہ جس پر پڑھ رہا ہے وہ ذات کب سے ہے۔ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پہ فتویٰ شرک آ جائے گا، کیونکہ یہ میری ذاتی گفتگو ہے، کسی کتاب کی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر، تو پھر کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا دے شرک کا تو کیا پتہ۔ تو لہٰذا میں مختصر کروں گا اس بات کو، کیونکہ میلاد کی ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے، جھنڈیاں لگانا سنت الہیہ ہے، چراغاں کرنا سنت الہیہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے علاوہ میں اس پہ کئی دور دلائل دے سکتا ہوں۔ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے، صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، جب حضور آئے تو صحابہ کرام ایک مجلس کی سجائے بیٹھے تھے، تو فرمایا میرے پیارے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، آپ کو ہمیں بھیج کر کے، مومنوں پر احسان کیا ہے، کافروں پر نہیں۔ تو ہم مومن ہیں، تو جیسے ہم صحابہ کرام مومن ہیں نا، ہم صحابی ہیں، پاپی تو نہیں ہیں، تو ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں آپ کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر آپ کو بھیجا ہے، ہم آپ کے ذکر کی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں، اور آپ کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس محفل پر اللہ نے حضور نے فرمایا اگر تم یہی کام کر رہے ہو تو خدا کی قسم، اللہ اکبر، فرمایا اللہ فخر فرما رہا ہے تمہاری اس محفل کو دیکھ کر کے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر ایسی کئی روایات ہیں، میں آلریڈی اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، میں نے صرف اشارہ کرنا مناسب سمجھا۔ تو صحابہ کرام کی سنت بھی ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جانا، اور وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل جس میں حضور کی میلاد کا ذکر ہو، حضور کی آمد کا ذکر ہو، تو صحیح مسلم کی روایت بھی آ گئی۔ اب صحیح بخاری کی روایتیں پیش گئیں
تو وہ اپنی کہتے ہیں بریلوی تو بخاری کو مانتے نہیں ہیں، اور بھائی بخاری کی روایت پیش کی، تم اس کا جواب دو. جب کہیں یہ پوچھا جائے گا کہ ہم بریلوی بخاری کو مانتے ہیں تو آپ اس کے جواب میں کہو بخاری کو نہیں مانتے. جب بخاری کی روایت پیش کی جا رہی ہے تو روایت کا جواب دو. یہ تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہے. ہوئے پشاوری جتر بندہ ابو ایوب قادری کے پچھواڑے پہ 100 لتر لگائے، وہ بھی ایک سانس میں. امام سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد لکھی، حافظ کثیر نے کتاب لکھی، اور ہائے ہائے امام شمس الدین السخاوی 760 صنفات ہے آپ کا. آپ نے عرف التعریف مورد شریف پوری کتاب میلاد کے عنوان پر لکھی. بندہ فقیر کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری میں بھری بالا ہے. علامہ عراقی نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی، بندہ فقیر کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دیگر کئی احکامہ ہیں، اب کیونکہ بہت لمبا قریب ہو گیا میں مختصر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. انہوں نے میلاد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. آپ بندہ فقیر کی ویب سائٹ کے اوپر کثیر کتابیں موجود ہیں میلاد کے اوپر لکھی جانے والی، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. امام ابن جوزی کا حوالہ دینا میں پسند کروں گا اور پھر بات کو کلوز کروں گا. امام جوزی نے 2 کتابیں لکھی میلاد کے عنوان پر، یہ 579 ہجری میں گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں نا امام احمد رضا خان نے ہندوستان میں یہ بدعت کڑی ہے. میرے پتر تو میرے سامنے دعا نا ایک دفعہ، تو کہتا ہے صحابہ کرام اب تو دونوں طرح سے پھنستا تو ہے. پہلی بات یہ ہے امام احمد رضا خان کے پیدا ہونے سے 650 سال قبل امام ابن جوزی نے 2 کتابیں میلاد کے عنوان پر لکھی ہیں. تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ بریلویوں کو ایجاد کردہ میلاد نہیں ہے، تو یہ تو متقدمین کا ایجاد کردہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے تو کہتا ہے صحابہ کرام نے نہیں منایا. صحابہ کرام نے نہیں منایا، اور ابن جوزی نے 2 کتابیں لکھ دیں، لگا فتویٰ. صحابہ کرام کے منانے نہ منانے کو تو زیادہ سمجھتا ہے یا ابن جوزی زیادہ سمجھتے ہیں؟ یا کہ تو صحیح ہے ابن جوزی غلط ہے؟ یہ جرت کر جرت. پتر میں تجھے وہاں پر لا کھڑا کروں گا تو منہ دکھانے قابل نہیں رہے گا. اور آپ حیران ہوں گے ابن جوزی نے 2 کتابیں لکھی، ایک المولد العروس اور دوسری بیان میلاد النبی. دونوں کتابیں بندہ فقیر کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. ان کے اوپر میرے کلپ آ چکے ہیں. آپ امام بن جوزی جتنے بھی ایما کے میں نے نام لکھے ہیں، ان ایما کا نام لکھے آگے لکھیں رضوی بھائی آن لائن، میلاد النبی رضوی بھائی آن لائن، تو میرے کلپ آ جائیں گے. امام بن جوزی میلاد النبی رضوی بھائی آن لائن، تو میرے پورے کلپ آ جائیں گے 10-20 منٹ کے انہیں کتابوں کے تعارف اور ان کے اندر سے میلاد کے جواز کے اوپر. اسی طرح ہر ائمہ کے میں اوپر کتابیں میں نے تعارف کروائی ہیں. ابن جوزی نے بیان میلاد کے اندر لکھا لا زالا، ہائے ہائے ہائے، وہی جو لا زالا کا لفظ بولا، لا زالا اہل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی یحتمون اہتماما بلیغا والسماع والقراءۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابن جوزی کہتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین شریفین، میلاد ہندوستان سے آیا ہے یا کہاں سے آیا ہے ابن جوزی نے 1000 سال پہلے بتا دیا. کہتے ہیں ہمیشہ سے مکہ اور مدینہ کے لوگ اہل الحرمین شریفین، والمصر و مصر کے لوگ، والیمن و یمن کے لوگ، والشام و شام کے لوگ، وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک سارے عرب کے اندر، یحتفلون مجلس ولد النبی، نبی کے مجلس کے میلاد میں منعقد ہوتی آ رہی ہیں، یحتمون اہتماما بلیغا، اور بڑے پیمانے پر اہتمام کرتے آ رہے ہیں. یحتفلون مجلس ولد النبی، نبی کی میلاد کی محفل منعقد کرتے آتے ہیں اور بڑے پیمانے پر یہ کھانے پکاتے آ رہے ہیں. تو کھانے پکانا کیا ہے؟ یہ مباح ہے، یہ مستحب. بعض نے کہا اگر فقیروں کو کھلانے کی نیت سے ہو تو یہ مستحب ہے، غریبوں کو کھلانے کا مقصد ہو تو کیا ہے؟ میلاد کھانا پکانا مستحب ہے. سر یہ کھانے دیکھے پکانا یہ بریلیوں کو نہیں جات کی. قرآن کی وہ آیت پڑھی آپ نے
جس کا آپ نے ذکر کیا اپنی جو ہے نا وہ بیان کے اندر، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس کے تم کہہ رہے تھے نا فضل تو قرآن کو کہا گیا ہے اور نور کو، تو یہ فضل جو ہے نا جو قل بفضل اللہ و برحمتہ، فضل اور رحمت پورے قرآن میں قرآن کو بھی کہا گیا ہے اور بھی جنت کو بھی کہا گیا ہے، لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور دیگر ائمہ نے تفسیر میں لکھا ہے۔ اور میں نے کہا تھا ساری رحمتیں ہیں، ساری جو ہے نعمتیں ہیں، ساری فضل اللہ کے فضل ہیں، جو تم نے بیان کیے وہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن سے پوچھ لیتے ہیں سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا ویسے تو ساری فضل ہے نا، قرآن فضل ہے، نور ہر چیز فضل ہے جو تم نے بیان کیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بشر المؤمنین، مومنوں کے لیے بشارت ہے، سب سے بڑا فضل مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور رحمت کون سی ہے؟ ساری چیزیں اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور کی ذات ہے۔ اب حضور کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی فضل سمجھ کر کے میلاد منانا کیا ہے؟ خوشی کرنا کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے اور یہ اس حکم کے مطابق واجب ہے۔ یفرحوا کیا ہے؟ خوشی کرنا کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا، خوشی کرنا چاہیے، فرد کا اظہار کرو۔ هو خیر مما یجمعون، یہ تم نے جو جمع کر رکھا ہوا ہے نا اسے خرچ کیا کرو۔ تو یہ دیگے پکانے کا جواز تو قرآن کی آیت سے بھی آ گیا میرے بچے۔ آج ہم یہ نہیں کہتے میلاد کو ضروری کروانا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں اس کو جو انکار کرے یہ غلط ہے۔ میلاد کا جڑیا لگانا یہ سنت الہیہ ہے، کمکمے لگانا سنت الہیہ ہے، ذکر میلاد کی محفل سے جانا بھی سنت الہیہ ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اور اب بات آ جاتی ہے واجب ہونے کی۔ حضور کے میلاد کا ذکر کرنا نعمت سمجھ کر کے، اللہ قرآن نے فرماتا ہے کہ تمہارے لیے حضور وہ نعمت ہیں کہ اصبحتم نعمتی اخوانا، یہ اللہ کے رسول وہ نعمت ہیں جو تم میں آ کر کے تم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نعمت ہے نا، نعمت عظمیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول کی ذات۔ اب اللہ کے رسول کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے میلاد منانا یہ واجب ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اور اذکرو لفظ امر ہے، اور امر مطلق کے وجوب کے لیے آتا ہے، یا ابو ایوب قادری کو کیا پتا، یہ تو میرے پاس آ کے پڑھے مجھ سے، ٹھیک ہے نا، میرے پاس آ کے مجھ سے پڑھے ہونا پشاوری لتر، تو اس کے استاد الیاس کمر کو بھی میں لگاؤں، اس کو بھی لگاؤں، پھر قرآن کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ، اور پھر یہ پرانے ائمہ کے نتیجے کے مطابق چلیں گے۔ اور یہ بات میں نے نہیں لکھی، علامہ اشرف حسین سخاوی نے لکھی ہے کہ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ علماء متقدمین نے لکھا ہے، بریلیوں نے نہیں لکھا۔ اگر یہ والے میں کہے گا تو میں والے آئے یوٹیوب پہ لائیو آ جائے میرے سامنے، میں کیونکہ پاکستان میں نہیں ہوں تو لائیو آ جائے یوٹیوب پر مناظرہ کر لیتے ہیں، میں دکھاتا ہوں کن ائمہ نے حضور کو نعمت عظمیٰ لکھا ہے۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا واجب ہے، کیونکہ اذکروا امر ہے اور امر مطلق کے وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، یہ تو پر واجب ہے۔ تو اب یہ اللہ کی کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک اور مقام پر قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اور اذکروا جو امر ہے مطلق کے وجوب کے لیے، تم پر واجب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ قوم نے سوال کیا موسیٰ کون سی نعمتیں کا ذکر کریں؟ اللہ کی تو بے شمار، لا تحصوها، اللہ کی تو نعمتیں شمار نہیں ہوتی، تو کون سی نعمت؟ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں نبی بھیجے ہیں، نبیوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے ان کی نعمت ان کا چرچا کیا کرو۔ تو اب اللہ کو باقی نبیوں کو نعمت سمجھ کر چرچا کرنا قرآن کی روح سے جائز۔ تو اب اللہ کے رسول کو
جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اصبحتم نعمتی اخوانا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کو تو وہ تو نعمت عظمیٰ ہے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر کے ان کا ذکر کرنا قرآن ثابت ہو گیا یہ واجب ہے۔ جب قرآن ثابت ہو گیا، اب مجھے کوئی قول پیش کرتا رہے، میں اصول دیوبندی دکھاؤں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن سے بات ثابت ہو جائے تو پھر صحابہ کرام کی جو مراسیل ہیں وہ حجت نہیں ہوتی، میں دکھاؤں اس راز کھڑی کتابیں میں دکھاؤں کہ جب قرآن کے مقابلے میں حدیث جو ہے، پہلے قرآن کا مقام ہے، پھر حجت حدیث میں، حجت کے اندر پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، پھر جو ہے اقوال صحابہ ہیں، تو پھر تابعین کی مراسیل ہیں، اور پھر تابعین کی مراسیل ہیں، اور پھر ان کے اوپر کلام ہے۔ یہ تو اصول ہے تمام کے یہاں۔ اور مقدمہ ابن صلاح دیکھ لو، الرسالہ امام شافعی کا دیکھ لو، میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ یہ علمی گفتگو بندہ کیا کرے ان چمچوں کے ساتھ جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ لوگ جو امام رضا خان پہ زبان کھولتے ہیں، ان کے ساتھ کیا علمی گفتگو ہم کریں؟ علمی گفتگو کرنے کے لیے کوئی آگے بھی کوئی چیز ہو نا۔ آپ وہ ایک عالم ہیں برطانیہ کی، ثاقب شامی صاحب دامت برکات میں لا لیا، وہ مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک پینڈو کے پاس جاؤ نا، اس سے کہو کہ یہ جو آپ کی آنکھ ہے، آنکھ، اس آنکھ کے اندر ایک نقطہ سیاہ ہے، چھوٹا سا نقطہ سیاہ، اس کے اندر 250 بلین جو ہے نا وہ سیلز ہیں، سیلز چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں۔ تو پینڈو آپ کو تھپڑ لگائے گا آگے سے، چل جا، اس آنکھ کے اندر چھوٹا سا جو کالا نقطہ ہے اس میں 250 بلین سیلز ہیں، جسے کورو سیلز کہتے ہیں، وہ ہیں۔ تو وہ آپ کو تھپڑ لگائے گا آگے سے، کیونکہ وہ پینڈو ہے، اس کو پتہ کیوں نہیں ہے اس علم کے بارے میں۔ اب وہی بندہ شہر میں آئے اور آئی اسپیشلسٹ جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائے، اس سے کہے سر کیا اس آئز کے اندر کلوروفل ہوتا ہے، آئزاڈائن جو ہے نا وہ سیلز ہوتے ہیں، کلوری سیلز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر 250 بلین اس نقطے کے اندر سیلز ہیں جو کہ لینز ہیں اس کے اندر۔ تو وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ٹوٹ کے نا اس کو گلے لگا لے گا، یار تو آنکھ کے بارے میں اتنا جانتا ہے، تو آنکھ کا اتنا علم رکھتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر تھا اسپیشلسٹ، اس کو معلوم تھا کہ آنکھ کے اندر واقع اتنے سیلز ہیں اور کہنے والا کہہ رہا ہے۔ تو اب پینڈو کو کیا بتا، اب ان کو کیا ہم بتائیں قرآن کی آیات کا مفہوم، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اصول کیا ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ان کو پڑھایا یہ گیا ہے کہ بریلویوں کے ایک عالم نے یہ لکھا ہے، دوسرے عالم نے یہ لکھا ہے، دوسرے نے یہ لکھا ہے، پہلے نے یہ لکھا ہے، ان کو آپس میں ٹکرا کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو، بس عوام کو آگے پیچھے لگاتے رہو، عوام کو اصل بات کا نہیں جانے دینا۔ حالانکہ عوام جو ہے نا یہ ساری کتابیں یہ اٹھا کے دیکھ لے جن کے نام اس نے لیے ہیں خود کھول کر کے، ان کو معلوم ہوگا کہ علماء کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور یہ ظالم اس کو کس موضوع پر آ کر کے اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یعنی ایک غلط حوالے کو غلط جگہ پہ پیش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے الزامی جواب کے لیے میں ایک ویڈیو لاؤں گا۔ آج جو علمی گفتگو ہے نا، جب علمی گفتگو میں اس طریقے سے کر رہا ہوں تو الزامی جواب میں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چھکے ہی چھوٹ جائیں گے وہ ایوب قادری کی بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو ابن جوزی کہتے ہیں ہمیشہ سے مسلمان، ہمیشہ سے حرمین کے علماء، مکہ مدینہ کے علماء، مصر کے، یمن کے، شام کے سب میلاد مناتے آ رہے ہیں اور میلاد کے درمیان میں بڑی بڑی محفلیں کرواتے آ رہے ہیں۔ یختفلون مجلس ولد النبی، میلاد کی محفلیں ہیں، نہیں یہ میلاد کی محفل سجانا یہ بدعت ہے، یہ قیام میلاد بدعت ہے، لگا فتویٰ اگر علیہ ابن جوزی پر۔ اب تو کہے نہیں میلاد یہ نہیں مانتا میں، تو اس کے حوالے نا ابن جوزی کی میلاد و بیان و میلاد نبی کی کتاب کے حوالے محمد بن عبد الوہاب صاحب نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول کے اندر دی ہیں۔ تو جناب علامہ شمس الدین السخاوی نے کتاب لکھی حروف التحریف مولود شریف، اس نے میلاد کے اوپر کتاب لکھ دی، لگافت پن جڑا ہے تو لگا ہے پترو نہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں کروں گا تو بنوں گا علاج۔ یہ دیکھ لیا نا، دیکھ لو۔ پھر ایک اور اعتراض، اب میں تفصیل گفتگو میلاد بھی کر سکتا ہوں، پہلے آلریڈی کلپ آ چکے ہیں، میں مختصری کر رہا ہوں یہاں پر۔ یعنی الغرض سینکڑوں علماء نے کتابیں لکھی اور سینکڑوں علماء نے اپنی کتاب، شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کون ہے؟ اور پادری ابو ایوب پادری، اور ابو ایوب پادری تو کہتا ہے شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کو مانتا ہے نا؟ نہیں مانتا۔ اپنے باپ کو پڑھ تھانوی کو، اس نے اپنی کتابوں کے اندر نا
ابو ایوب قادری صاحب تھا کہ جو بڑے اکابر ہیں تھانوی صاحب، ہر کتاب حکایت اولیاء کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کو ولیوں کے چیپٹر میں پورا باب قائم کیا کہ یہ ولی تھے. اچھا اب ولی کی بات ہی مانو، اب شاہ ولی اللہ کے ولی ہیں، اب ان کی بات کون مانے گا؟ شاہ ولی اللہ محسن دہلوی نے انفاس العارفین کے اندر بھی اور فیوض الرحمین کے اندر بھی لکھا ہے. انفاس العارفین کے اندر اپنے باپ کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے نا شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی، ان کا شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی کو بھی ولی اللہ کہا ہے تھانوی نے. تو شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی جو ہے وہ میلاد کروایا کرتے تھے. ایک سال پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا، جناب گھر میں چنے موجود تھے، شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی نے ان چنوں کے اوپر درود شریف پڑھا اور تقسیم کر دیے. حالت خواب میں جو بندیوں کے جو پیر ہیں ان کے بھی حال سن لو. حالت خواب کے اندر جناب علی حضور اکرم تشریف فرما ہوئی اور فرمایا اے شاہ عبد الرحیم پریشان نہ ہو، اگر اس بار پیسے نہیں تھے تو کوئی بات نہیں، تم نے جو تھوڑے سے چنوں کے اوپر میلاد پڑھا ہے نا وہ ہمارے یہاں قبول ہو چکا ہے. ہاں تر ہوگی ساوی چمکنا تیرے بدر لال کر دے چھوڑا. اور شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی کے بیٹے شاہ ولی اللہ محسن دہلوی جنہیں دیوبندی حیاتی والی اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ میں جب مکہ کے اندر گیا، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور مکہ کے اندر میں پہنچا تو وہاں پر کیا دیکھا جناب، محفل میلاد نبی حضور کے اس گھر میں تھی جس گھر میں حضور کا میلاد ہوا تھا. میاں آمنہ کا گھر 1100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. سن 1134 کے اندر شاہ ولی اللہ محسن دہلوی گزرے ہیں. لوگوں 1100 سال کے بعد جو گھر جناب والا شاہ ولی اللہ محسن دہلوی نے دیکھا تھا وہ موجود تھا سعودی عرب کے اندر. اس کے اندر محفل میلاد النبی منعقد تھی اور محفل میلاد النبی کے اندر جا کے شاہ ولی اللہ بیٹھ گئے. لگاؤ فتوا اگر حلالی ہو کہ شاہ ولی اللہ میلاد میں بیٹھ کر کے بڑھتی ہو گئے تھے. میلاد النبی کی محفل میں شاہ ولی اللہ محسن دہلوی بیٹھ گئے. فرمایا محفل کا آغاز ہوا. شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کہتے ہیں جیسے بریلوی میلاد کراتے ہیں ایسے میلاد جناب مکہ کے اندر ہو رہا تھا. امام مرزا خان کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میلاد کے اندر ہوا کیا، فرمایا میلاد کا آغاز ہوا کہ ایک شخص آیا انہیں یصلون علی النبی یذکرون اراساتہ، پہلے حضور پر درود و سلام پڑھا گیا، پھر یذکرون اراساتہ، حضور کے وہ واقعات جو حضور کے اراسات ہیں. اراسات کسے کہتے ہیں جناب والا؟ ابو ایوب قادری کی پچھواڑے پر 4 جوتیاں پشاوری اور 4 جوتیاں مردان کے لنڈے کی مار کر کے اور 2 جوتیاں گھاٹ کی نویر 3 ہزار کی مار کر کے پوچھو اراسات کسے کہتی ہیں؟ اراسات انہیں کہتی ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ کی پروازیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں جو کمالات ہوتی ہیں، جیسے کہ بچپن میں حضور کا پھنگوڑے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلنا، جیسے حضور کا بچپن کے اندر چلنا اور بالوں کا سایہ کرنا، جیسے حضور کا جناب والا بچپن کے اندر کمال جناب کارنامے دکھانا، وہ تمام تر واقعات جو بچپن کے اندر تھے حضور جس کمرے میں ہوتے تھے اس کمرے میں روشنی تھی، وہ تمام تر کمال جو بچپن کے اندر اللہ کے رسول اعلان نبوت سے پہلے حضور کے لیے واضح ہوئی ان کو کہتے ہیں اراسات، اور جو اعلان نبوت کے بعد واضح ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جناب والا معجزات. شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کہتے ہیں میں مکہ کے اندر جب گیا میں نے دیکھا پہلے درود شریف پڑھا گیا، محفل کا آغاز ہوا، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، ذکر کیا گیا، اس کے بعد یذکرون اراسات و کمالات کا ذکر کیا گیا. ومشاہدات قبل بعثتی، حضور سے پیدا ہونے سے پہلے جو مشاہدات تھے ان کا بھی جناب والا ذکر کیا گیا. فرمایا اس کے بعد کیا ہوا جب یہ محفل میلاد منعقد تھی، شاہ ولی اللہ یا تو کہو کہ جھوٹے تھے یا کہو جھوٹے اگر نہیں تو سچ بیان کر کے امام مرزا خان فاضل علی والا عقیدہ بیان کر کے گئے ہیں.
ہاں جی ہاں ہاں اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی میں تحقیقات قربان جاؤں، کاش امام احمد رضا خان کے جوتے کی خاک رضوی کو مل جائے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگی۔ کیوں ہم امام احمد رضا خان کا نام لیتے ہیں، دھانی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ عالم دین تھے اور تحقیقات کر کے ہمیں عقیدے دیے ہیں، ان عقیدوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ جانے من دیکھ شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں خدا کے سمرائی تو انوارم سوتی دفعتن واحدہ، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا جب محفل میلاد نبی جو مکہ کے اندر ہو رہی تھی، اس کے اندر میلاد بھی محفل کے اوپر رائی تو انوارم میں نے نور دیکھا، سوتی دفعتن واحدہ جو یکان واحد میلاد نبی کی محفل پر برسات ہونے لگ گئی نور کی۔ پھر میں نے غور کیا کہ وہ نور کیسے دیکھا، اے سوال کرنے والوں، اب جناب والا ابو ایوب قادری کہے گا جی نور کیسے دیکھ لیا، نور کھاتے پیتے نہیں ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو شاہ ولی اللہ سے پوچھے، شاہ ولی اللہ نے جواب دیا کہ نور کیسے دیکھا، کہتے ہیں لا اقول انی ادرکتھا ببصر الجسد، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نور میں نے اپنی جاری آنکھوں سے دیکھا ہے، لا اقول انی ادرکتھا ببصر روح فقط، میں یہ بھی نہیں کہتا وہ نور میں نے روح والی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اے شاہ ولی اللہ تم نے نور کیسے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں چھوڑو جیسے بھی دیکھا لیکن ان کے اس نور کی حقیقت واضح ہوگی وہ بتا دیتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ اللہ تجھے کروڑ رحمت فرمائے، بتا تو صحیح نہ کیسے تو نے وہ نور دیکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو میلاد کے عنوان پر نور برس رہا تھا، محفل میلاد پر نور برس رہا تھا۔ اب جناب والا شاہ ولی اللہ اس کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یخالطہ انوار الملائکۃ وانوار الرحمۃ، او لوگوں میں نے غور کیا ہے کہ میلاد کی محفل پر نوری فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے، یہ انہی اللہ کی رحمت کے نوری فرشتوں کا ہی نور تھا۔ ہاں جی تو ناظرین یہ تھوڑی سوری سی لگا دی ہے، یہ کلپ بڑا ہو گیا تاکہ تھوڑی سی وقت میں ساری چیزیں چھوٹی سی بات کا جواب دیتا چلوں۔ آخری بات ہے، اس کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ حضور کو بشر نہیں مانتے جی جب تو اس کا میلاد کیسا؟ یہ بھی ٹوٹکا ہے۔ ٹوٹکے کی جواب یہ ہے کہ کہتے ہیں جی فلاں شخص رشد الایمان کے اندر اور دیگر کتابیں احمد جار خان نعیمی کی انہوں نے کہا ہے کہ جی قرآن میں کافر کہتے ہیں حضور کو آپ بشر، تو جناب اس کی وضاحت انہوں نے ساتھ لکھی ہے لیکن آپ نے خیانت کی ہے، آگے بھی سے بات نہیں پیش کی۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ انہوں نے رشد الایمان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، حالانکہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون عالم ہے، کیونکہ میرا تعلق علماء سے ان سے نہیں ہے کہ یہ جو رشد الایمان لکھنے والے کوئی معتبر عالم بریلوی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا کہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات کا ذمہ دار ہوں، لیکن چونکہ بعض علماء نے لکھا ہے تو اس کا جواب میں دے دوں۔ خیانت یہ کی ہے کہ حضور کو علماء بریلویہ کا عقیدہ کیا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور یہ عقیدہ امام احمد رضا خان کا نہیں ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے پہلے، اور پہلے علماء ملالی قاری نے لکھا ہے، اس میں انشاءاللہ نور و بشر کی بحث لاؤں گا میں۔ تو نور جو ہے تھانوی نے لکھا ہے، اپنے پیو نے تیرے پیو لکھیا حلالی بن، تے اب جناب والا یہ جو لکھا گیا ہے نا بریلوی علماء نے لکھا ہے، تو وہ جو جہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ابو ایوب قادری نے جتنے حوالے پیش کیے ہیں سارے حوالوں میں ایک بات کامن ہے۔ ایک انہوں نے جو وہ کہا نا رشد الایمان والی بات، تو رشد الایمان کے اندر اوپر آیت لکھی ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، عام بشر کی طرح تم پکارتے ہو نا، اوے ادھر آ، اوے کیا حالی، اس طریقے سے نہیں پکارنا۔ اللہ کے لا تجعلوا دعاء الرسول اس آیت کو لکھا، اس آیت کے تحت رشد الایمان کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو اپنے جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو بشر سمجھ کے پکارتے ہیں نا، ایک دوسرے کو اس طریقے سے نہیں پکارنا۔ تو یہ نہیں کہنے والے کا مفہوم یہ تھا کہ اپنے جیسا بشر نہیں سمجھنا، جو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ کافر ہے، اور دیگر والوں میں بھی یہ بات کامن ہے کہ جس نے یہ لکھا ہے نا اپنی تفسیروں کے اندر، انہیں جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ کفار اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، اللہ کے رسول کو بشر کون کہتے تھے؟ کفار کہتے کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول بشر ہیں لیکن اکمل اور اشرف بشر ہیں، اعلیٰ بشر ہیں، اپنے جیسے نہیں۔ تو
کافر جو ہے اللہ کے رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، اور جو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ کافر ہے. اللہ کے رسول کو اپنے جیسا بشر کہنے والا کون ہے؟ وہ کافر ہے. تو وہ اس لیے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. جو فتاوی فریدی کے اندر دیوبندیوں کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نور بھی ہیں اور اللہ کے رسول بشر بھی ہیں. فتاوی اکارا اکانیہ فتاوی دیوبند پاکستان، فتاوی فریدیہ اکاڑا اکانیہ کھٹک سے چھپا ہے، میرے پاس موجود ہے. وہاں انہوں نے لکھا ہے، میری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. ٹھیک ہے، جو حضور کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے ہمارا بھی، ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے. ہاں، جو حضور کو اپنے جیسا بشر کہے وہ کافر ہے. اور ہمارے علماء نے جہاں یہ لکھا ہے کہ اپنے جیسا بشر کہے وہ کافر ہے، اس ظالم نے وہ کہا کہ یہ حضور کو بشر مانتی ہی نہیں ہے. دیکھو نا کتنی بڑی خیانت ہے. اور پشاری لیتا ہے. اچھا، پھر اس نے ایک اور ٹوٹکا مارا. اب گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، بہت لمبی بات ہو گئی. ابو ایوب پادری نے ایک اور بات کہی کہ جی یہ احمد رضا خان نے اپنے لکھا ہے جی میلاد منانا کیا ہے؟ مباح ہے. اور احمد رضا خان نے پتہ ہے یہ بھی لکھا ہے کہ حقہ پینا مباح ہے. یعنی احمد رضا خان کے نزدیک حقہ پینا اور میلاد منانا ایک جیسا ہے. یہ توہین ہے. اور بے وقوف انسان مباح تو اور بھی ہزاروں چیزوں کو لکھا ہے. اب دیکھو نا، بوجھ دیکھو، ایک بات کدھر کی. اچھا، اس طرح تو میں آپ پر ہزاروں باتیں کروں، میرا یہ مزاج نہیں ہے، اللہ قسم یہ میرا مزاج نہیں ہے. الزامی جواب دینا میرا مزاج نہیں ہے. لیکن اگر میں الزامی جواب دوں نا، خدا قسم. اچھا چلو ایک سن لو. دیوبندیوں کے علماء نے لکھا، فتاوی رشیدہ کے اندر موجود ہے، فتاوی علوم دیوبند کے اندر موجود ہے، اور دیگر فتاووں کے اندر دیوبندیوں نے لکھا کہ فتاوی عبدالحی کے اندر موجود ہے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا مباح ہے. کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، اب یہ پھکی دینے لگا ہوں میں، حالانکہ میری عادت نہیں ہے، قسم سے عادت نہیں ہے میری، ٹھیک ہے، لیکن چلو میں اب دے دیتا ہوں. کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا مباح ہے. جیسے احمد رضا خان نے کہا نا کہ میلاد منانا مباح ہے، اس طرح انہوں نے کہا کھڑے ہو کر مباح ہے. جیسے احمد رضا خان نے دوسری جگہ پہ کہا کہ حقہ پینا مباح ہے، ایسے دیوبندیوں نے کہا کہ بیوی کے غبارے چوسنا بھی مباح ہے. پھکی کافی ہے. میں نے صرف اب میں اس پہ وضاحت نہیں کر رہا، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ بندہ بن جاؤ. مباح کے اوپر اگر ایسی باتیں آپ کرو گے تو ایسی تو بھری پڑی ہیں. ظالم انسانوں، کچھ یار شرم کرو یار. ان سے پوچھا گیا کہ کیا بیوی اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسم خاص کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں مباح ہے. اب میں کہوں ادھر قرآن کھڑا ہو کے پڑھنا مباح اور ادھر یہ مباح، دونوں کا موازنہ کراؤں؟ میں موازنہ کراؤں؟ نہیں، میں جاہل نہیں ہونا. میں الحمدللہ ہم علمی گفتگو کریں گے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں علمی گفتگو کرنا سکھائی ہے، تو ہم علمی ہی گفتگو کریں گے. ہمیں ایسی گفتگو کرنا آتی ہیں، اور ایسی میں نے شروع کر دی تو تمہاری کتابوں میں اتنا کچھ ہے، خدا کی قسم اتنا کچھ ہے. اگر تھانوی کے پسندیدہ واقعات وہی کتاب میں اٹھا لوں نا، اتنا کچھ ہے کہ میری 50 ایپیسوڈ سے اس پہ بن جائے ایسی الزامی جواب والی. لیکن ہماری عادت نہیں ہے الحمدللہ. خدا کرے کہ بات سمجھ آئے. اگر نہیں سمجھ آئے تو تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو. ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھی ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے. السلام علیکم.